بعد دیگر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات پڑھیے۔ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس مدرسہ دینیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس جامعہ کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، رب کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزو، 17 ربیع الاول ہے، نہایت ہی مبارک دن ہے، مبارک مناسبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ عیدیں، یہ خوشیاں مبارک فرمائے۔ اللہ رب العزت بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان روحانی لمحات سے معنوی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے، خالق لم یزل نے ہم پر احسان کیا، وہ قادر مطلق اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ، اگر چاہتا
ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل میں خلق کر سکتا تھا۔ اللہ نے پتھر بنائے، اللہ نے درخت بنائے، اللہ نے حیوانات بنائے۔ وہ قادر اللہ اگر چاہتا، اگر مصلحت خدا تقاضا کرتی، وہ اللہ ہمیں جمادات سے بنا سکتا تھا، نباتات سے بنا سکتا تھا، حیوانات سے بنا کے خلق کر سکتا تھا۔ احسان میرے کریم اللہ کا یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل میں خلق نہیں فرمایا، اشرف المخلوقات انسان بنا کے اس دنیا میں خلق فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں وہ اتنا قادر ہے، اتنا خود مختار ہے، لا یسأل عما یفعل۔ پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے وہ یہ کام کرتا کیوں ہے۔ کسی میں اللہ سے پوچھنے کی طاقت نہیں۔ یفعل ما یشاء، وہ اللہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس فاعل مختار نے، اس قادر مطلق نے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور عزیزو اگر غور کرو تو اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس اللہ نے انسان بنا کے جو عضو جہاں رکھنے کے لائق تھا وہاں رکھ کے خلق فرمایا۔ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں وہاں آنکھیں رکھی، جہاں کان ہونے چاہیے تھے وہاں کان رکھے، جہاں شانے ہونے چاہیے تھے وہاں شانے بنائے، جہاں منہ ہونا چاہیے تھا وہاں منہ بنایا۔ کتنا قادر اللہ ہے، کتنا قدیر اللہ ہے، کتنا علیم خالق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جیسا ڈھانچہ بندوں کا بنایا تھا، اتنے ہزاروں سال بعد بھی کسی بندے میں اس کی تبدیلی کی ضرورت کا احساس نہیں ہوا۔ اتنا جو عرصہ ہو گیا ہے، آنکھیں جہاں ہیں اب جگہ چینج ہو جائے اس کی، آنکھیں ماتھے پہ آ جائیں، کان آنکھوں کی جگہ پہ آ جائیں، منہ ناک کی جگہ چلا جائے، ذرا ماڈل چینج ہو جائے۔ اتنا جو پرانا ماڈل ہے حضرت آدم کے زمانے سے بنا ہے، آج تک کسی بندے کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ لگتا ہے بنانے والا قادر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو انسان بنایا۔ جتنی مخلوقات اللہ نے اور بنائی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جیسا بنانا تھا، جیسا اللہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اللہ نے انہیں ویسا بنا کے بھیج دیا۔ اب ان میں ترقی کی گنجائش بھی نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے، ان میں کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز بھی نہیں کرتا۔ توجہ ہے؟ آپ نے کبھی ادھر دیکھا ہو احمد پور سیال کے علاقہ میں، سیوا سادات گڑھ مہاراجہ کے علاقہ میں کبھی شہد کی مکھی نے جالا بنا ہو، مکڑی نے شہد بنایا ہو؟ اللہ نے ان کی حدیں مقرر کی، ہر کوئی اپنی حد میں رہتا ہے۔ مچھلی کے بچے کو سمندر میں تیرنے کے لیے کسی سے سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کی فطرت میں تیرنے کے ڈھنگ رکھ دیے۔ شیر کے بچے نے جنگل میں
اپنا شکار کیسے کرنا ہے کسی سکول میں داخلے کی ضرورت نہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم نے سورج کے راستے بنائے ہیں وہ اپنی راستے طے کرتا ہے. چاند کی اپنی منزلیں بنائی ہیں وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے. پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا جاتا ہے. 15 کے بعد پھر کم ہونے لگتا ہے. پہلی شکل پہ آ جاتا ہے. نہ سورج اپنی راہیں بدلتا ہے. 15 نومبر 2019 کو جتنے گھنٹے جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پہ مشرق سے جہاں طلوع ہوا ہے نا 15 نومبر 2020 کو اتنے گھنٹے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر اسی جگہ سے طلوع ہوگا. کوئی اپنی حد سے آگے سورج چاند سے آگے نکل جائے چاند سورج سے آگے نکل جائے. اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں. عزیزو کوئی بھی اپنی حد سے باہر نہیں جاتا. جھنگ کے معزز محترم سامعین ناراض نہ ہونا. اللہ کی مخلوق میں ایک حضرت انسان وہ مخلوق ہے جو اپنی حد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. بندہ ہو کے خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. بندہ لوگوں سے اپنی ربوبیت کے کلمے پڑھواتا. انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کر. کبھی میں کہوں ویسے کیا جائے. ہر بندے میں عجیب مزاج ہے یہ اپنی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اس انسان کو حدود بندگی میں رکھنے کے لیے آداب بندگی سکھانے کے لیے ہمیں آمنہ کلال نبی کے طور پہ عطا فرمایا. انہیں حدود بندگی میں رکھنے کے لیے بندہ بن کے رہو. یہ آداب بندگی سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم ہادی عطا فرمایا. یہ جو نبی آئے ہیں نا یہ جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں نا یہ جو اللہ نے ہمیں امام عطا فرمائے ہیں نا ان کے آنے کا مقصد صرف کلمے پڑھوانا نہیں تھا. اسارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں فرماتا. کچھ بندے تھے ایسے. اللہ قرآن میں کہتا ہے 28واں پارہ ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے میرے حبیب اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں نا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کوڑے نہیں. توجہ ہے اب پچھلے ہی سن دے پہ ہو. ہاں وہ کیا کہتے تھے آکے قالوا نشہدو انکا لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم انکا لرسول. اللہ نے یہ نبی بھیجے اللہ نے یہ رسول بھیجے بڑی زحمتیں اٹھائیں نبیوں نے. یہ نبیوں کی خدمات سننا آسان ہے ہاں سن کے نعرے لگانا آسان ہے کوئی مذاق نہیں ہے. بندے اتنے پتھر مارتے تھے حضرت نوح پتھروں میں دب جاتے تھے بدن زخمی ہو جاتا تھا پتھروں میں دب جاتے تھے. لوگ پتھر مار کے پتھروں میں دبا کے چلے جاتے تھے. پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا جا فرشتے پتھر ہٹا بدن پہ پر مس کر بدن زخموں سے ٹھیک ہو جائے گا. کل اسی پتھروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا نبی اللہ کی توحید کے سبق پڑھاتا. پتھر مارتے تھے لوگ. ابھی تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. سننا تو بہت آسان ہے نا. پتھر کھا کے لوگوں کو توحید کے سبق پڑھاتے تھے. پتھر کھانا پھر آسان ہے. زندہ آرے کے ساتھ چیرا گیا نبی کو آگ میں پھینکا گیا نبی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں اور آگ کا بھی اتنا ڈھیر تھا نا اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا.
منجنیق کے ذریعے پھینکا تھا، جلتی ہوئی آگ میں۔ قصور کیا تھا؟ بندوں کو اللہ کے توحید کے سبق پڑھاتا تھا۔ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان گونگوں کی، یہ گونگے ہیں اور یہ بہرے ہیں، یہ اپاہج ہیں، یہ بیچارے اندھے ہیں، یہ بیچارے جہاں بیٹھ جائیں نا، جہاں انہیں بٹھا دو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں تو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، اس کی بندگی کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ کتنی زحمتیں اٹھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں صلوات پڑھ لو بابا جی، انہیں مضمون مکسی تو مکیسا صلوات پڑھو بابا، پھر بھی صلوات پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی زحمتیں اٹھائیں۔ پہلا امتحان تھا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی توحید کے لیے برداشت کیا۔ اتنا اللہ پر اعتماد، یہ معرفت کی منزل تھی۔ بندوں نے آگ میں پھینکا، یہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، یہ ہوا میں ہے، فضا میں ہے، بندہ جا رہا ہے، اب راستے میں رکنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، یہاں سے پھینک دیا انہوں نے، یہ آگ کی طرف بڑھ رہے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل آیا، وہاں حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آگ میں جلنے جا رہا ہے، مدد کی ضرورت نہیں؟ سامنے آگ ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ جبرائیل ضرورت تو ہے پر تیری مدد کی نہیں۔ اللہ ضرورت تو ہے پر تیری، کس کی مدد کی ضرورت ہے تجھے؟ کہ جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہے۔ پھر بول نہ بولتا کیوں نہیں، نہ مانگ نہ اس سے مدد، مانگ نہ اس سے مدد، بولتا کیوں نہیں؟ کہ کیسے مانگوں، کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ جب وہ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے میں اس کی محبت میں چلنے جا رہا ہوں، جب وہ دیکھ رہا ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بچانا ہوگا تو بچا لے گا، ورنہ اس کی محبت میں جل جائیں گے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انداز کوئی اللہ کو اتنا پسند آیا، حکم دیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا، سلامتی کی آگ بن جا، میرا خلیل بیٹھا رہے، جلانا نہیں۔ آسان ہے یہ بات؟ بہت مشکل ہے۔ دوسرا امتحان تھا، گھر سے جلا وطن کر دیا، بابل سے نکال دیا، نکل جاؤ، بچوں کو لے کے، بیوی کو لے کے نکل جاؤ۔ بچے تو ابھی تھے نہیں، بیوی کو جناب سارہ کو ساتھ لیا، حضرت لوط ساتھ ہیں، زوجہ ان کی ساتھ ہے۔ ہاں وطن چھوڑنا کوئی آسان تھوڑی ہوتا، اللہ کی محبت میں وطن چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ مل گئی، راستے میں بادشاہ نے کنیز دے دی، بعد میں سارہ کے مشورے سے اس میں شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے 100 سال کی عمر میں اسماعیل عطا کر دیا۔ 100 سال، بعض روایتوں کے مطابق 90 سال، 90 یا 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ پھر حضرت سارہ کے کہنے پہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، جو ابھی ماں کی گود میں تھے نا، سارہ کے اصرار پر اور پھر حکم خدا سے کعبہ کے پاس اکیلے چھوڑ کے آ گئے۔ اس امتحان کو کوئی بندہ سن تو سکتا ہے، محسوس نہیں کر سکتا۔ کیفیتیں ہوتی ہیں، کیفیتیں بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ کوئی بندہ ذرا تصور کرے، جنگل ہو، پہاڑ ہو، سنگلاخ وادی ہو، کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہ ہو، آبادی ہے ہی کوئی نہیں، بندہ رہتا ہی کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ایک ماں کی گود میں ہے، اور اس ماں کو اس بچے کے ساتھ اکیلے چھوڑ کے کہے اچھا میں جا رہا ہوں، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ صرف جناب ہاجرہ نے ایک سوال کر دیا تھا، ابراہیم ہمیں یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاجرہ جس کے کہنے پہ لایا تھا۔ کہا اچھا اگر اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے تو جاؤ ابراہیم، پھر اللہ رب العزت کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ
چلے گئے نا، پھر وہ واقعہ بعد میں حضرت اسماعیل نے پیر رگڑے، ہاں ایڑیاں رگڑی، وہاں سے آب زمزم پیدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا امتحان اس سے بھی مشکل امتحان، جب وہ بچہ جو 90 یا 100 سال کی عمر میں 13 سال کی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، حکم ابراہیم میری محبت میں سے بیٹے انی رہے تو فی المنام انی اذبحک، میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا افعل ما تؤمر، جو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے نا وہ کر گزریے، میں تو صبر کروں گا۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ حضرت نے بھی چھری رکھ، پھر اللہ رب العزت نے خدا خود فرماتا ہے ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہاں اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے تیری قربانی قبول کر لی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ایک اور بڑی قربانی میں بدل دیا۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے اتنے زحمتیں برداشت کی صرف کلمہ پڑھوانے کی، حضرت لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی زحمتیں برداشت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زحمتیں برداشت کی، اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو ما اوذی نبی قط کما اوذیت، اتنی اذیتیں کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی جتنی محمد عربی کو دی گئی۔ یہ زحمتیں پیغمبر نے برداشت کی، کتنی بڑی زحمت ہے، پتھر مارے جاتے، پنڈلیاں زخمی ہو جاتی، نالین مبارکین خون سے بھر جاتی۔ جب طائف کے سفر پہ گئے انہوں نے پتھر مارے، پنڈلیاں زخمی ہوتی، نالین مبارکین خون سے بھر کے، دروازے انہوں نے بند کر دی، تھوڑے پیچھے ہٹے، ایک درخت کے سائے میں پیغمبر گرامی اسلام بیٹھے، صحابی بھی ساتھ، میں نے پڑھا حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر تو بد دعا کرے نا میں اس ساری بستی کو رہنے والوں سمیت فنار کر دوں، برباد کر دوں، ساری بستی الٹ دوں، عذاب نازل کر دوں، بد دعا تو کر میرے محمد۔ عرض کرتے ہیں او میرے جبرائیل بھائی اللہ سلامتیوں کا مالک ہے، سلام اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، میری طرف سے جا کے عرض کر اگر بد دعا کروا کے شہری برباد کروانے تھے مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا تھا؟ اللہ کتنی زحمتیں برداشت، پتھر کھائے، راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، نماز پڑھتے تھے بندے اوچھڑی اوپر ڈال دیتے تھے، راستے میں گندگی ڈالتے تھے، اور یہ تو جسمانی تکلیفیں تھی نا، لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اللہ آپ اتنے سمجھدار لوگ، شریف لوگ، غیور لوگ بیٹھے ہو، یہیں سے باہر نکلو 5-10 بندے پیچھے لگ جائیں، پاگل 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 کی آوازیں لگائیں، بندہ گھر تک نہیں پہنچ سکے گا، ہو گیا کیا میرے ساتھ؟ اور وہ جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہو اسے دیوانہ کہا جائے؟ کتنی زحمتیں برداشت کی، پھر وطن چھوڑنا پڑا، مکہ سے مدینہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب پیغمبر مکہ چھوڑ کے نکل رہے تھے نا مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تیرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تجھے فاتح بنا کے لوٹائیں گے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم تجھے فتح مبین عطا کریں گے۔ ہاں میرے حبیب جاؤ اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ یہ اتنی ساری جو زحمتیں برداشت کی تھی نا
وہ بندوں سے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صرف زبان سے پڑھوانے کے لیے نبی نے یہ زحمتیں برداشت نہیں کی تھی۔ پیغمبر ایک نظام زندگی لے کے آئے تھے، پیغمبر ایک شریعت لے کے آئے تھے، پیغمبر ایک قرآن لے کے آئے تھے، پیغمبر زندگی گزارنے کے ڈھنگ لے کے آئے تھے، آخرت سنوارنے کے سلیقے لے کے آئے تھے۔ پیغمبر نے شریعت دی تھی، اے بندگان خدا میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرام اسلام کے محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ماں نے پڑھایا، دادی نے پڑھایا، دادے نے سکھایا، محلے میں سنا، مسجد میں چلے گئے، مولوی نے یاد کرا دیا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم نے بھی پڑھ لیا، ہم نے بھی رٹ لیا۔ جب کوئی پوچھتا ہے کلمہ پڑھ، ہم پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر ناراض نہ ہونا بدقسمتی سے وہ کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، کلمہ بھی صحیح۔ کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ، کوئی کہے گا محمد رسول اللہ، ہے نا؟ ایک بندے سے میں نے کہا، میں کسی مسجد میں پیش نماز تھا وہاں لاہور میں، تو درس ہوتے تھے۔ ایک دن 5-7 سال گزرنے کے بعد پڑھا کے نا روز سبق ہوتا تھا۔ ایک دن اب میں نے کہا جی اب پڑھانے کا مسئلہ ختم ہے، اب پریکٹیکل شروع کرتے، اب سنیں گے ہم وضو کرنے کا ڈھنگ، آپ وضو کریں، آپ وضو کریں، آپ تیمم کریں، آپ غسل کریں، آپ کلمہ سنائیں، آپ نماز سنائیں۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا سنا کلمہ، سنا کہتا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ پاک کلمے کا حصہ نہیں ہے، محمد پاک رسول اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ بڑے اطمینان سے کہتا جی پہلے سنتے تھے آج یقین ہو گیا، پہلے بھی ہمیں پتا تھا آپ وہابی ہیں، پیغمبر کو پاک نہیں سمجھ۔ کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا۔ پیغمبر صرف کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے، پیغمبر شریعت لے کے آئے تھے۔ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، اماں سے بات کیسے کرنی ہے، باپ سے بولنا کیسے ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، سونے کا ڈھنگ کیا ہے، اتنی دقیق شریعت ہے نا۔ یہ بھی بتاتی ہے بیڈ پہ لیٹنا ہے تو کس پہلو پہ لیٹنا ہے، دائیں پہلو پہ لیٹنا ہے، بائیں پہلو پہ لیٹنا ہے، چت لیٹنا ہے، اونٹے نہیں لیٹنا۔ گھر میں داخل ہونا ہے پہلا قدم کون سا رکھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے پہلا پیر کون سا باہر آنا چاہیے، کھانا کیا ہے، کھانے کا ڈھنگ کیا ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے کے دیو کھائے اپنی مرضی کی، پیے بھی اپنی مرضیوں کی، کوئی ساوی پیوے یا کوئی اور شے کی پیے۔ پیغمبر کو ماننے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پیغمبر تو آئے تھے نا، وہ بتانے کے لیے آئے تھے تو نے کھانا کیا ہے، تو نے پینا کیا ہے، تو نے کیسے کھانا ہے، عجیب ہے۔ یہ بھی بتا الحمدللہ پہ اختتام کرو، 2-4 مل کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے پڑھو گے نا، مل کے جو کھاؤ گے نا ہوگا تھوڑا، بسم اللہ کر کے پڑھو گے نا اس کے نام کی وجہ سے برکت پیدا ہو جائے۔ کاروبار کرنا کیا ہے، کمانا کیا ہے، کاروبار کے طریقے کیا ہیں، سود لینا ہے کہ نہیں لینا، ہاں رشوت لینی ہے کہ نہیں لینی، ہاں ایجنٹ بن کے کمیشن کھانا ہے کہ نہیں کھانا، گھر میں کون سی چیز لے آنی ہے، گھر میں آنا کس وقت ہے، دن میں آنا ہے یا رات میں، رات کو دیر سے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کامل شریعت پیغمبر نے دی ہے، اور سید الانبیاء کے لیے پیغمبر کو ماننے کا یہی مطلب کہ چلو آج بارش ہو رہی ہے، اپنے پٹھے دور ہیں، نیڑے ہو ستری ساری وڈ کے، ہاں چوری دے پٹھے وڈ کے، اپنی ماج گانو کھوا کے، وہ دودھ چور کے پی گیا کہ الحمدللہ۔ پیغمبر کو مانا ہے بھائی،
چوروں کو نہیں مانا، چوری نہ کر۔ اچھا چور صرف اسے نہیں کہتے جو ہم کسی کا مال یوں باہر سے جا کے لے آئے نا وہی چور ہوتا، کسی اور کا مال باہر پڑا ہے وہ اٹھا لے اس کو چور نہیں کہتے۔ چور ہوتا وہ جو کسی کا کھا جائے، جو کسی کا کھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے۔ وہ کسی کا باہر پڑا ہے اٹھا کے کھا جائے، یا کسی کا میرے مال میں مکس ہو گیا۔ مشکل مضمون شروع کر رہا ہوں۔ کسی کا مال میرے مال میں مکس ہو گیا، پانی ہی ہے، ہاں ہو سکتا ہے نا؟ کسی کا مال میرے مال میں آ سکتا ہے، آ جاتا ہے میرے گھر میں کسی کا مال میرے مال کے اندر مکس ہو کے آ سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ اس زمیندار کو، اللہ دولت مند کو، اللہ دنیا دار کو، اللہ اس امیر کو عزت دینے کے لیے، اس کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے غریب کا حصہ اس کے مال میں ملا دیتا ہے۔ تیرا نہیں ہے اس کا، اللہ نے تیرے مال میں ملا دیا، مکس اللہ نے کر دیا، تیرا نہیں، صرف اٹھا کے دے۔ اللہ تجھے دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا عطا کر۔ ہاں یہ جو گندم آئی ہے نا ساری، یہ ساری آپ کی نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ آپ کی کتنی تھی؟ 1 دانہ تھی، 1 دانے سے 7 بالیاں آپ نے نکالی تھی، 7 بالیوں پہ 100 دانہ آپ نے لگایا تھا۔ آپ کا تو 1 دانہ تھا، ایک سے 700 کس نے کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تکبر نہ کر، دیہاتی او جٹ او زمیندار تیری بھڑولے بھر کے رکھ لینی نا، تکبر نہ کر۔ اس سال بڑی فصل ہوئی ہے، اس سال بڑی کاشت ہوئی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے وقت پہ پانی دیا، میں نے وقت پہ کھاد دی، میں نے وقت پہ صبر کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غور تو کر ذرا، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اتزرعونہ ام نحن زارعون، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام تو یہ ہل چلاؤ، صحت مند بیج زمین میں دفن کر دو۔ تمہارا کام تو صحت مند بیج زمین میں دفن کرنا ہے، اس سے 7 بالیاں اگا کے ہر بالی پہ 100 دانہ، ایک کے بدلے میں 700 تو میں عطا کرتا ہوں۔ اب یہ جو 700 ایک کے بدلے میں تیرے گھر آ رہا ہے نا، یہ سارا تیرا نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ رہنا، تیرا نہیں ہے۔ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کا حصہ اللہ نے تیرے مال میں ملا دیا۔ ہاں صرف اٹھا کے دے، تیرا نہیں ہے۔ ہاں سارا منڈی تے سٹ کے بیچ کے، غریبوں کا حصہ بھی بیچ کے کوٹھی بنا کے اوپر لکھا ھذا من فضل ربی۔ چوری کا مال فضل ربی نہیں ہوتا۔ ہاں غریبوں کا حق دے، فقیروں کا حق دے، مسکینوں کا حق دے، یتیموں کا حق دے، واجبات نکال۔ جو پاک اور صاف مال بچ جائے نا، اسے خود بھی کھا، اپنے بچوں کو کھلا، بچوں کو کھلائے گا حلال کھلا، تاکہ اس کے دل میں علی کی محبت باقی رہ سکے۔ میں عذرائے تفنن کبھی کبھی عرض کیا کرتا، یہ پروفیشنل چور جو ہوتے ہیں نا، پروفیشنل چور، عادی چور، کدھی دے ہوتے ہیں نا چور، یہ جو عادی مجھ چور ہوتے ہیں نا، عادی چور، یہ امیروں کی چوری کرتے، ان کو پتا ہو اس کے گھر میں پیسے پڑے ہیں، اس کے گھر میں مال ہے، اس کا ڈھور ڈنگر ہے، باہر ڈیرے پہ باندھے ہوئے نا، یہ پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے، عادی چور امیروں کی چوری کرتے، اور یہ امیر اتنا گھٹیا چور ہے، یہ غریبوں کی چوری کرتے۔ چور بننا ہے، گھٹیا چور تو نہ بن، فقیر کی چوری کر دی، غریب کی چوری کر دی،
یتیم کا مال کھا گیا، بیوہ کا مال کھا گیا، مدرسے کا حصہ کھا گیا، کچھ خیال نہیں ہے، چور جو بننا ہے ٹھٹیا تو نہ بننا۔ ان کا حصہ ادا کر، غریبوں کا مال دے دے، زکوٰۃ واجب ہے ادا کر، خمس واجب ہے ادا کر، تیرا مال ہوگا پاک، جو پاک بچ جائے گا نا اس سے نسلوں میں آل محمد گئے ہوں جھٹ سارا تھا۔ ہاں یہ پتا ہو یہ زہر ہے، پینا جائز ہے؟ حرام جائز نہیں، حرام ہے۔ خودکشی حرام، جان بوجھ کے زہر کھانا۔ اس گلاس میں شراب ہے، مجھے پتا ہے اس جام میں شراب ہے، شراب پیوں، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا مجھے پتا نہیں ہے کہ اس میں حرام ہے، اس میں شراب ہے، میں نے سمجھا کوکا کولا، ویسے اٹھا کے پی گیا، میں نے سمجھا کوکا کولا، پھر بھی حرام ہے۔ الجبرے دا سوال ہے بھئی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس میں شراب ہے، میں نے سمجھا کوکا کولا ہے، میں نے سمجھا سیون اپ ہے، وہ پی تو پتہ چلا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ شراب ہے، حرام نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، قیامت والے دن عذاب نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا۔ لیکن کیا خیال ہے، بھول کے شراب پی لیے، جہالت کی بنیاد پہ پی لیے، حرام تو نہیں ہے، وہ شراب اپنا اثر بھی نہیں کرے گی، اور سر گھومے گا کہ نہیں، چکر آئیں گے، مستی آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا اس شراب کی آئے گی جسے شراب سمجھ کے پیئیں گے۔ بھول کے جہالت کی بنیاد پہ زہر کھا لیا، حرام نہیں ہے، قیامت والے دن عذاب نہیں ہوگا، لیکن زہر جگر پہ اثر تو کرے گی نا، یا نہیں کرے گی؟ کوئی اس کو پتہ ہی نہیں تھا سارا یہ زہر ہے لہذا یہ اثر نہیں کرے گا۔ بھول کے بھی حرام کھائے گا نا، وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ یہ جو کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے بولنے لگتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، بیٹی کی طرف سے ذلت تیرا مقدر ہوتی ہے، معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے، معصوم کہتے ہیں اس ذلت کو دیکھ، پھر اپنے دسترخوان پہ نظر کر، حلال کھاتا ہے یا حرام۔ بیٹا سامنے بولنے لگا، ابا کھلو ہی صحیح، معصوم فرماتے ہیں اس کو نہ دیکھ، اپنے دسترخوان کو دیکھ، کھلایا کیا تھا، حلال کھلایا ہوتا جرات ہی نہ ہوتی اس بچے کی۔ بچہ تیرے سامنے کیوں بولے بھائی، تو نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، جو ملا جہاں سے ملا لے آیا، میرے بچے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، ہاں جو مانگتا ہے اسے دو، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، نہیں میرے بھائی، نہیں عزیز، انہیں حلال کھلا، اگر چاہتا ہے نا یہ تیرے فرما بردار بنے، یہ تیرے پیروں والی طرف بیٹھیں، تجھ سے اونچا نہ بولیں، ماں کی قدر کریں، باپ کا احترام کریں، یہ ابو جی کہتے رہیں، انہیں حلال کھلا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے نظام زندگی دیے، اولاد کی تربیت کے اصول بتائیں، آخرت سنوارنے کے ڈھنگ بتائیں، پیغمبر اکرام اسلام نے ایک مکمل نظام زندگی دیا۔ عزیزو آج پیغمبر کا یوم ولادت منا رہے ہیں نا، یوم ولادت منانے کا صرف ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ چراغ جلا دو، بتیاں جلا دو، جشن منا لو، نعرے لگا لو، یہ ایک دن جشن ہوگا، چراغ جلا کے ایک دن جشن منائے گا، نعرے لگا کے ایک دن جشن منائے گا۔ آپ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر کے ساری زندگی جشن مناتا رہے، پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر، پیغمبر سچا ہے تو سچ بولا کر، سچ، ہاں جھوٹ نہ بولا کر، ہاں ہم صرف جھوٹ بولتے ہی نہیں، جھوٹ بولنے کے ڈھنگ بھی سکھاتے، ٹریننگ سکول کھولے ہوئے گھر میں، گھروں میں جھوٹ بولتے۔ یہ چھوٹے بچے جو تھا نا، چھوٹے بچے
اللہ نے ان میں سیکھنے کا جذبہ رکھا ہو، یہ جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ یہ بابا کو جھوٹ بولتے دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ جھوٹ بولیں گے۔ البتہ بچپن میں بیچاروں کو جھوٹ بولنے کا ڈھنگ آتا نہیں۔ کھاد آلا آواز ہے نا، پیسے لین ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹائے، گھنٹی ہونا، یہ بچے پہلے دوڑ کے جاتے ہیں دروازے کے۔ بچوں کا مزاج، دروازہ کھٹ کے بچے جاتے ہیں، گھنٹی بجے بچے دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ جو بچہ دوڑ رہا ہے نا تو باپ اشارہ کرے، میرا پوچھے تھا نا دسی۔ یہ بیچارہ ہے بچہ، ایسے جھوٹ بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، یہ دروازہ کھول کے کہتا ہے ابو کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، کہہ رہا ہے میں نہیں۔ تو بچے من کے سچے ہوتے ہیں، انہیں اسی من کی سچائی پہ باقی رکھ، وقت نکال، ان کے ساتھ بیٹھ، ہاں انہیں ٹائم دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 ایکڑ کم کاشت کر لے گا کچھ نہیں ہوگا، دکان 1 گھنٹہ پہلے بند کر لے گا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، 1 آدھا گھنٹہ پہلے گھر آ جائے گا کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی غربت نہیں آئے گی۔ 1 گھنٹہ پہلے گھر آ، ان بچوں کو ساتھ بٹھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ، انہیں پیار سے سمجھا، او میرے بچے یاد رکھ لے ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم شریفوں کے نوکر ہیں۔ انہیں بتا آوارہ نہ چلا کر گلی میں، او میرے بچے تو جوان ہو رہا ہے نا، اب گلی میں اس طرح نہ چل جیسے آوارہ لوگ چلتے، اس طرح چل، لوگ تجھے دیکھ کے کہیں شاباش، حسینیوں کا نوکر ایسے ہونا چاہیے، اہل بیت کا نوکر ایسے ہونا چاہیے۔ انہیں بتا، اور یہ بات تب اثر کرے گی جب حلال کھاؤ گے۔ کوئی طریقہ قبر سنوارنے کا سب سے مشکل مرحلہ، میں نے زحمت دی آپ کو، بڑی مشکل سخت گفتگو خشک آپ کو سننا پڑی، مجھے معاف کر دینا۔ کوئی طریقہ، قبر بڑی مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مل کے صلوات پڑھ لو باوازی۔ پیغمبر اکرم اسلام جب خطبہ دے رہے تھے، قبر کی تنگی کو بیان کر رہے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد کانپنے لگی، ڈر گئی، چیخیں نکل گئی۔ سید الانبیاء آئے، اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا یہ جو قبر کے حالات بیان کر رہا تھا، کیا ہوگا قبر میں؟ اتنی مشکل منزل ہے۔ علی کی ماں بھی ڈر گئی۔ پیغمبر نے کہا اماں گھبرا نہیں، میں تیرے قبر میں لیٹنے سے پہلے خود لیٹوں گا، ہاں میں خود لیٹ لوں گا۔ کوئی طریقہ قبر کو صحیح کرنے کا۔ ایک واقعہ ہے، ایک تاجر تجارت کر کے یمن سے واپس آ رہا تھا مدینے، ایک قبرستان کے پاس شام آ ہو گئی، رات ہو گئی، قافلہ رک گیا، سرائے میں ساورے نے سامان رکھا، سو گئے۔ یہ کہتا ہے آدھی رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ سامنے قبرستان ہے، قبریں کھلی ہوئی ہیں، تعویذ قبر کھلے ہوئے، مردے قبروں سے نکلے ہوئے، قبرستان میں چکر لگا رہے ہیں۔ ایک پھول ادھر سے آتا ہے، ایک قبر والا پھول پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال دیتا، پھر انتظار کرنے لگتا، پھر ادھر سے پھول آتا ہے، وہ پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال دیتا، ادھر سے اس بندے کے لیے ایک پھول آتا ہے، وہ قبر والا پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال دیتا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا جو قبرستان میں بڑے اطمینان سے ٹہل رہا تھا، اس نے کوئی پھول نہیں پکڑا۔ اتنے میں آواز آئی چلو بھی اپنی اپنی قبروں میں اتر جاؤ۔ میں نے اس بندے سے پوچھا یہ ساروں کو میں نے دیکھا، یہ بھی پھول پکڑ رہا تھا، وہ بھی پھول پکڑ رہا تھا، وہ بھی، تم نے ایک پھول بھی نہیں پکڑا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ تھا۔ وہ قبر کے پاس لے گیا کہ دیکھ میری قبر پہلے ہی پھولوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے ایک ایک پھول پکڑ کے ڈالنے کی ضرورت پہلے بھری ہوئی ہے، مجھے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بتا تو کرتا کیا رہا ہے دنیا میں؟
کون سا کام کرتا تیری قبر پھولوں سے بھری؟ اب اتنا ٹائم نہیں ہے بتانے کا کہ صبح اس محلے میں چلے جاؤ نا، اس شہر میں، اس دیہات میں، فلاں جگہ پر میرے بیٹے کی دکان ہے، دکاندار ہے بیٹا، اس سے پوچھ لینا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، وہ قبر میں اتر گیا، قبریں بند ہو گئیں، میں نے سارا خواب غور سے یاد کر لیا، یہ سارے قبروں میں اتر گئے، قبریں بند ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا، نماز تہجد پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، میں نے نوافل ادا کیے، قرآن کی تلاوت کی، وہ خواب ذہن میں تھا، میں وہاں سے سیدھا اس دیہات میں گیا، اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ اس شخص نے بتایا تھا، اس کی دکان تھی، بیٹا دکان پہ بیٹھا ہے، میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا، تیرا بابا؟ انہوں نے کہا بابا جی تو اللہ کو پیار ہے۔ قبر کہاں ہے؟ کہ اس قبرستان میں۔ یہ تو قبرستان بہت بڑا ہے، کہاں پر ہے؟ کہ فلاں جگہ پر۔ مجھے یقین ہو گیا وہی جگہ، وہی قبر۔ میں نے کہا بتا تیرا بابا دنیا میں کرتا کیا اور ہے؟ توجہ ہے؟ تیرا بابا دنیا میں دکانداری بیٹھتا تھا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور نیک کام کرتا؟ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں۔ نہیں کہ پہلے تو بتا، کیوں پوچھ رہا ہے میرے بابا کا یہ رات؟ کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے، میں وہاں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا تیرے بابا کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی، لوگ نکلے ہوئے تھے، ایک ایک پھول پکڑ کے ڈال دے، تیرے بابا کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا میرے بیٹے سے پوچھ لینا، تو بتا تیرے بابا کی قبر پھولوں سے بھری کیوں ہے؟ کہا اور کوئی بات نہیں ہے، میرے بابا نے مدرسہ بنایا تھا، یہ مدرسہ ساتھ والا میرے بابا کا بنا ہوا ہے، یہاں بچے سارا دن قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، میرے بابا کو ایک ایک پھول کی ضرورت کیا؟ بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچے حدیث پڑھتے ہیں، بچے فقہ پڑھتے ہیں، بچے آل محمد کا دین پڑھتے ہیں، رسول کی شریعت پڑھتے ہیں، پڑھتے یہ ہیں میرے بابا کی قبر سنور کر۔ سمجھ آئی قبر سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو علاقے کا مدرسہ ہے نا، اس کے طالب علموں کا خیال رکھو، اپنے واجبات ادا کرنے، وہ آپ سے آپ کا مال نہیں مانگ رہے، اپنا اپنے پاس رکھو، جو اللہ نے تمہارے مال کے اندر اپنا حصہ رکھا ہے واجبات کی شکل میں، اپنا اپنے پاس رکھ، صرف واجبات ادا کر، پڑھیں گے یہ سنورے گی تیری قبر۔ قبر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ نے موقع فراہم کیا ہے۔ ہاں اس پیسے نے آپ کے پاس رہنا نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ذل زائل، یہ تو ڈھلتا ہوا سایہ۔ اب پیسے صبح آپ کے پاس ہوتے ہیں، دوپہر کو دکان والے کے پاس ہوتے ہیں، شام کو کسی اور کے پاس ہوتے ہیں، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس ہے، اب بینک میں چلے گئے، بینک سے کسی اور کے پاس چلے گئے، آپ کے ہاتھ پھر خالی ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے، قبل اس کے کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے، اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت سنوار۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو غریب فقیر لوگ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے مفت کے مزدور ہیں، مفت کے مزدور ہیں، یہاں پہ میرا سامان اٹھاتے ہیں، وہاں دیں گے جہاں مجھے زیادہ ضرورت ہوگی، اور یہ اٹھا کے لے جانے کا کرایہ بھی نہیں دیتے، مفت کے مزدور ہیں۔ عزیزو اپنی بچوں پہ مت چھوڑو۔ میرے ایک دوست تھے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے، کہ قبلہ میں نے بچوں کو کہہ دیا ہے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے سارا پہلے خمس ادا کرنا۔ میں نے کہا واہ شاہ صاحب تھے، واہ شاہ جی واہ، جو کام آپ خود نہیں کر رہے وہ بچوں پہ چھوڑ رہے، خود کر۔ بس آخری بات اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ لو بابا سے بولو، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الانبیاء کو ایک مومن نے، مدینہ کے رہنے والے نے وصیت کی، یا رسول اللہ میرے وصی بن جا، میرے انتقال کے بعد یہ جو کھجوروں کا باغ ہے نا، یہ کھجوروں کا باغ میرا ہے،
وہ انتقال کر گیا، پیغمبر نے اپنی نگرانی میں کھجوریں توڑوائیں، کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا، مدینہ میں اعلان کروا دیا، لوگ آئے، صحابہ آئے، پیغمبر نے مٹھیاں بھر بھر کے دیں۔ روایت کی لفظیں جہاں وہ ڈھیر لگا تھا نا وہاں جھاڑو دلوایا، بالکل صاف ہو گیا۔ ایک دانہ کھجور کا پڑا تھا جو آدھا کٹا ہوا تھا، کسی پرندے نے کھا لیا تھا، آدھا بچا ہوا تھا۔ پیغمبر نے وہ دانہ اٹھایا، اپنے صحابہ کی طرف خطاب، خدا کی راہ میں دے کے گیا ہوتا اس ڈھیر سے زیادہ ثواب ملتا جو میں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ اپنے ہاتھوں سے دیے ہوئے کا اجر ہی کچھ ہو، خود دے جاؤ، خود دے جاؤ، اپنے ہاتھ جاؤ، اس لیے کہ اب آپ کو ضرورت ہوگی، اپنی ضرورت سے نکال کے خرچ کرو گے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ چونکہ آج ولادت کے دن ہے، میں مصائب نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر